بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج کا ہمارا موضوع مجلس کے آداب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جو بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے جمع کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اس وجہ سے کہ اس نے ہم کو اسلام میں داخل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے جمع ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کسی تہمت کی وجہ سے نہیں تم سے قسم دلوائی، بلکہ حضرت جبریل امین میرے پاس آئے تھے تو وہ مجھے خبر دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نہ ہو اور نہ ہی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے تو وہ قیامت والے دن ان بندوں کے لیے ندامت اور حسرت کا باعث ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو وہ اس طرح ہے کہ اگر وہ بندے کسی مردار گدھے کے پاس بیٹھے تھے اور کھڑے ہو گئے، اور قیامت کے دن ان کے لیے باعث نقصان ہوگی وہ مجلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس میں اگر اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو اگر کوئی نیکی کی مجلس ہے تو وہ قبولیت کی دلیل بن جاتی ہے، اور اگر کسی لغز باتوں کی یعنی فضول باتوں کی مجلس ہے تو ان فضول باتوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور یہ اٹھنے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں مجلس لگانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلقے کے درمیان بیٹھنے والے کو یعنی مجلس کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے کہ اگر کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان جا کر بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مجلس میں داخل ہو تو سلام کرے اور جب واپس جائے تو پھر سلام کرے، لیکن آخر والا سلام پہلے والے سلام سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندوں کے درمیان جو سرگوشی ہوتی ہے اس کو تم کان لگا کر نہ سنو۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تین بندے جمع ہوں تو ان میں سے دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس سے تیسرے والے کو یہ شک ہوگا کہ میرے بارے میں سرگوشی کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جب مجلس لگی ہو تو ان میں سے اجازت لے کر بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر کوئی شخص بیٹھا ہو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھا جائے۔
اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ کسی ضرورت سے باہر جاتا ہے تو وہ جب واپس آتا ہے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ علماء کرام اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے کو ضرورت لائق ہو گئی ہے تو وہ باہر جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی اپنی نشانی رکھ جائے، قلم یا رومال وغیرہ اس جگہ پر رکھ جائے، تاکہ کسی کو بعد والے آنے کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی اور بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اور علماء کرام نے بھی منع کیا ہے کہ جب مجلس لگی ہو تو اس میں زیادہ انگڑائیاں لینا اور زیادہ اجمائیاں لینا منع ہے، اور ساتھ ہی اگر کسی کارپٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کارپٹ کے ساتھ کھیلنے کو بھی علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلیوں کے چٹخارے نکالنا یہ بھی منع ہے، اور اس کو شیطان کی تسبیح بھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجلس میں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔